فلسفہ یونان کی تاریخ اور اس کے مختلف ادوار۔ یونان کے مشہور زمانہ فلسفی سقراط کا نام ہم سب نے سنا ہے۔ اس طرح ہم جانتے ہیں کہ سقراط کے شاگرد افلاطون اور پھر افلاطون کے شاگرد ارسطو نے فلسفہ یونان کو عروج پر پہنچایا، لیکن قبل از مسیح دور میں گزرا ہوا سقراط دنیا کا پہلا فلسفی نہیں تھا، کیونکہ سقراط سے بھی پہلے مفکر گزرے تھے جو یونان میں کافی انفلوئنشل اور بااثر تھے۔ اسی طرح افلاطون کے شاگرد ارسطو کے ساتھ یونان کا فلسفہ اختتام پذیر نہیں ہو پاتا، بلکہ ارسطو کے بعد بھی کئی یونانی فلاسفر گزرے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفہ کو پڑھنے اور سمجھنے میں سہولت کی خاطر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان ادوار میں سقراط کو مرکز مانا گیا ہے۔ یہ ادوار کچھ یوں ہیں: قبل از سقراط کا دور، سقراطی یا کلاسیکی فلسفہ کا دور، بعد از سقراط کا دور۔ نمبر 1، قبل از سقراط کا دور۔ عظیم فلسفی سقراط 669 قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور 399 قبل مسیح میں اس معلم کو زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ قبل از سقراط دور کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یونان کا پہلا فلسفی تھیلیس تھا، جو کہ 620 قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا، جس سے یونانی فلسفہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح تھیلیس قبل از سقراط دور کا پہلا فلسفی بھی ہے۔ اس طرح 6ویں صدی قبل مسیح یعنی 599 تا 500 قبل مسیح میں گزرے ہوئے تمام فلاسفرز کے علاوہ سقراط کے فلسفہ پیش کرنے تک کے دور کو قبل از سقراط کا دور کہا جاتا ہے۔ قبل از سقراط کا دور تھیلیس کے فلسفے سے شروع ہو کر سقراط کے 40 برس کی عمر یعنی 430 قبل مسیح میں بطور فلسفی شہرت تک ہے۔ سقراطی یا کلاسک فلسفی کا دور۔ فلسفے کے اس سنہرے دور میں سقراط اور اس کے شاگرد شامل ہیں۔ انسانی خیالات پر نقوش چھوڑنے والا یہ دور 430 قبل مسیح، جب 40 برس کی عمر میں سقراط کی بطور فلسفی شہرت ہوتی ہے، سے 322 قبل مسیح ارسطو کی موت تک ہے۔ بعد از سقراط کا فلسفہ۔ بعد از سقراط کا فلسفے کا دور۔ مقدونیہ کے فلپ ثانیہ اور پھر اس کے بیٹے سکندر اعظم جو ارسطو کا شاگرد بھی تھا، نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی، مگر سکندر اعظم کی عین جوانی میں موت 323 قبل مسیح سے یونان کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا اور یونان کے علاقے رفتہ رفتہ سلطنت روما کے قبضے میں چلے گئے۔ سلطنت روما سے 140 قبل مسیح میں سیاسی شکست کھانے کے بعد یونانیوں نے غلامی کے دور میں بھی علم کی جستجو جاری رکھی۔ آخرکار 30 قبل مسیح میں کلوفترا کے موت سے مصر میں قائم یونانی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا۔ رومن کے ہاتھوں سیاسی طور سے مغلوب ہونے اور سلطنت روما کی غلامی میں بھی ایک عرصے تک یونانی تہذیب و یونانی زبان مقدم رہی۔ ارسطو کی موت 322 قبل مسیح سے لے کر یونانی تہذیب کی مکمل تباہی تک کے مفکروں کو بعد از سقراط دور کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور کو ہیلینسٹک دور یا ہیلینائی کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں فلسفہ پر سیاسی غلامی کا اثر واضح ہوتا گیا اور اس دور کے فلسفیانہ تحریکوں میں اجتماعی زندگی کی بجائے انفرادی زندگی کو سنوارنے پر بحث ہوتی رہی۔ دوستو، یہ ایک لمبی تاریخ ہے یونانی فلسفے کی۔ ہم کوشش کریں گے کہ چند ٹکڑوں میں اس کو ہم واضح کریں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔